اس نے ہمارے بھائی کو ہمارے گاؤں میں کمرے میں بند کروا کر کے اور جو ہے زبردستی اس نے گاؤں والوں کو کہا کہ یہ اہل حدیث ہے، اس کو قتل کرو، میں حکم دیتا ہوں، یہ اہل حدیث ہے، اس کو قتل کرو۔ یہ علماء دیوبند کا کردار ہے۔ یہ کس کا کردار ہے؟ علماء دیوبند، اس کو قتل کرو، میں حکم دیتا ہوں۔ آج یہ مدینے میں ملا ہے، میں آج اس سے نپٹوں گا۔ میں نے کہا بھائی صبر کرو، یہ مہمان کی حیثیت سے یہاں آیا ہے، یہاں پھڈا نہیں کرنا ہے۔ بہرحال میں اس کو جو وہ مناظر دیوبند کے نام سے مشہور تھا بھائی، تو بہرحال اس سے گفتگو کا آغاز ہوا۔ میں نے کہا حضرت اصل میں کچھ آج جو آپ ہم سے یہاں ملے ہیں مدینۃ الرسول ہے، یہاں پہ تو الحمدللہ بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، لیکن ہندوستان میں تو ہم اور آپ کبھی خوابوں میں بھی جمع نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو آپ لوگ جوتیوں میں دال بٹواتے ہیں امت کا تفرقہ اور امت کے درمیان اختلافات کر کے، تو وہاں تو بہرحال سلام و دعا اور کلام بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج الحمدللہ ہم نے آپ کا نام تو بہت سنا ہے، مناظرے بھی آپ کے میں نے سنے ہیں کہ کافی کرتے ہیں۔ تو بولے ہاں ایسا ہے، اصل میں ہمارے ہاں کچھ غلط فہمیاں ہیں، آپ کے ہاں کچھ غلط فہمیاں ہیں، ہمیں چاہیے کہ بیٹھ کے جمع ہو، امت کو اندر اتحاد پیدا ہو، یہ ہو۔ میں نے کہا وہ تو خیر ہونا بھی چاہیے، صحیح بات ہے، لیکن میں آپ کو ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک غلط فہمی ہے میری، دور کر دیجئے۔ کہنے لگے کون سی غلط فہمی؟ میں نے کہا المحنت علی المفنت خلیل احمد سہارنپوری کی جو کتاب ہے اور جو بریلویوں کے جواب میں ترکوں کے علماء کے پاس بھیجی گئی تھی لکھ کر کے کہ بریلویوں نے جو آپ دیوبندیوں کے عقیدے بیان کیے تھے اس کے جواب میں، تو اس میں مولانا نے یہ لکھا ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے یعنی ہمارا جو اصل میں اور عقیدے میں ہم مقلد ہیں ابو منصور ماتریدی اور ابو الحسن اشعری کے، یہ ہمارے امام ہیں دو، اور جزیات میں فروع میں ہم یعنی مسائل میں ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ہم جو ہے کیا کہتے ہیں جناب علی، ہم مسلکن اور مشربن نقشبندی چشتی قادری سہروردی، اور وہ لمبی سی، اور میں نے پچھلے لیکچر میں 12 امام بتلائے نا کہ ان کے جس طرح شیعوں کے 12 امام ہیں اس طرح ان کے بھی 12 امام ہیں۔ ایک بکری جب ایک سانڈ سے نہیں مطمئن ہوتی ہے تو پھر ریوڑوں میں گھومتی پھرتی ہے، پھر اس کے 10 سانڈ ہو جاتے ہیں۔ جب جو اپنا مرکز چھوڑ دے، جو اپنا منبع اور سرچشمہ چھوڑ دے، تو وہ گندی نالیوں کیڑوں کے گندی نالیوں سے پانی پینا شروع کر دیتا ہے۔ ہمارا منبع اور ہمارا سرچشمہ ہدایت قرآن و سنت ہے۔ جو شخص قرآن و سنت کے اوپر مطمئن نہ ہو، امتی کی باتوں اس کے لیے حجت اور دلیل ہوں، تو ظاہر ہے وہ کشات العائرہ ہے، وہ اس بکری کی مانند ہے جو ادھر بھی موٹے موٹے بکروں کو دیکھتی ہے، ادھر بھی موٹے موٹے مگروں کو دیکھتی ہے، ادھر بھاگ کے جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پھر ادھر نہیں کچھ سمجھ آتی تو ادھر بھاگ کے آتی ہے، تو کبھی ادھی بیچ میں وہ گھومتی رہتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال میں نے کہا حضرت اصل اور عقیدے میں آپ تو مقلد ہیں ابو الحسن اشعری ماتریدی اور ابو منصور ماتریدی کے، اور فروع میں یعنی شاخوں میں، یہ جڑ اصل معنی جڑ میں تو آپ ابو الحسن اشعری اور ابو منصور ماتریدی کو امام مانتے ہیں، اور یہ شاخوں میں فروع میں آپ امام مانتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہیں۔ تو سوال میرے ذہن میں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آپ لوگ عقیدے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں نہیں امام مانتے ہیں؟ بھائی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، تو کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کچھ الگ تھلگ تھا کہ آپ نے عقیدے کے لیے کچھ اور امام ڈھونڈا، فروع کے لیے کچھ اور امام ڈھونڈا، مسلک اور مشرب کے لیے کچھ اور امام ڈھونڈا، چشتی قادری نقش؟ میں نے کہا نا جب ایک مرکز چھوٹتا ہے تو آدمی کہیں کا نہیں رہتا ہے، ان کی مثال یہی۔ تو کہنے لگے اس میں انکار کہاں ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کے عقیدے پہ نہیں ہیں؟ دیکھ رہے ہیں مناظر ہے نا، یہ مناظر ہے، یہ مناظرے کی منطق ہے۔ کہتا ہے اس میں ہم کو یہ دکھائیے کہ انکار کہاں ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ کے عقیدے پہ نہیں ہیں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ یہ تو بڑی اچھی بات ہوئی۔ اب اس پہ دوسرے اخوان بولنے لگے، بات چیت کرنے لگے، بہرحال وہ بات وہیں ٹھپ ہو گئی۔ پھر میں اس کو گھما کے وہیں لایا، لیکن وہ بہرحال وہ کہنے لگا دیکھیے آپ لوگ تو ہمیں شیعوں کے درجے میں رکھ کر کے گفتگو وہ کیسٹ میرے پاس موجود ہے، میں نے ریکارڈ بھی کری تھی، الحمدللہ وہ موجود ہے۔ آپ لوگ تو ہمیں مسلمان ہی نہیں سمجھتے، آپ لوگ تو ہمیں شیعوں کے درجے میں گفتگو کرتے ہیں، ہم رفع دین نہ کریں، آمین بالجہر نہ کریں تو آپ ہم کو کافر کہتے ہیں۔ میں نے کہا کون سا احمق اور کون سا ذلیل آدمی رفع دین نہ کرنے پر آپ کو کافر کہے؟ کون سا اہل حدیث بچہ ایسا ہے جو رفع دین نہ کرنے پر آپ کو کافر کہتا؟ بھائی کون سا آدمی؟ یہ تو احمق اور غبی اور بیوقوف آدمی ایسی بات کر سکتا ہے؟ کہا نہیں ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال
میں نے کہا غلط بات ہے، ایسی بات نہیں، اصل مسئلہ عقیدے کا ہے. عقیدے میں اگر اختلاف ہو تو ظاہر ہے اتفاق نہیں ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 13 برس کفار و مشرکین کے درمیان کشمکش رہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، لیکن آپ نے عقیدے توحید سے کبھی سودا نہیں کیا. انہوں نے بھی کہا کچھ دن آپ ہمارے معبودوں کو مان لیں، کچھ دن ہم آپ کے معبود کو مان لیتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا تو نہیں ہو سکتا اور کسی بھی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا ہے. چاہے یہ دنیا الگ ہو جائے، ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دو، لیکن پھر بھی ہم اس کو ماننے والے بولو ماننے والے نہیں ہیں. آپ خطبہ جمعہ میں نہیں بیٹھے ہیں کہ جناب علی بولنا حرام ہے، ماشاءاللہ آپ بولا کریں، ہمارے ساتھ رہیں، چلیں لگے. تو بہرحال لیکن وہ اس پوائنٹ پہ آیا نہیں. کہنے لگا کہ اصل میں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے یہ آپ ان کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکتے. تو ہم نے کہا پھر انہوں نے لکھی کیوں؟ ابھی جب ہم نہیں سمجھ سکتے تو پھر انہوں نے لکھی کیوں؟ بولے اصل میں ہم تشریح کی ضرورت ہے. ہم نے کہا تو پھر یہ حضرت جہاں جہاں یہ کتاب جا رہی ہے اس کی تشریحات آپ جا کر کے سب کو سنائیں گے. المہم غرض کہنے کی بات لمبی ہو گئی اور ادھر ادھر چلی گئی، اور وہ حضرت جو ہمارے جذبات میں بیٹھے تھے جناب علی، انہوں نے کہا تم کو میں اب وہ بھڑک گئے. وہ کہنے لگے میں تم کو یہاں سمجھوں گا، تو گالی بکتا ہے، ہندوستان میں یہ کرتے ہو، تم گالیاں دیتے ہو اہل حدیثوں کو اور قتل کا حکم دیتے ہو. کہنے لگا کہ نہیں اللہ کی قسم میں ایسا تو نہیں کرتا، اور اگر ایسی بات ہے تو ہماری کیسٹ اگر ہے تو ہم کو لا کر کے پیش کرو، اگر اس میں ثابت ہو جائے تو میں مان لوں گا کہ یقیناً میں نے کبھی گالی نہیں دی ہے، میں نے کسی کو برا نہیں کہتا ہوں، میں بہت اچھا. اتفاق سے ابھی میں جدے سے آیا، پچھلے ہفتے جو میں جدے میں گیا تھا، بنگلور سے ہمارے ایک دوست آئے تو بامبے ہوتے ہوئے انہوں نے 2 کیسٹیں لائی، اسی نجس گیابی کی، بہاری بابو کی، اس کو بہاری بابو کہہ لو نا، بہاری بابو کی 2 کیسٹیں اس نے لائی ہے نا. اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ سنیں. میں نے جدے میں سنی، اے کیا گالیاں چھانٹ کے دی ہیں. اللہ اس کی زبان، کہتے ہیں نا کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، کتنے شیریں، غالب نے کہا تھا کتنے شیریں ہیں تیرے لب کی رقیب، گالیاں کھا کے بھی بے مزہ نہ ہوا. ماشاءاللہ عبداللہ صاحب دیکھ رہے ہیں لکھنؤ کے پڑھے ہوئے ہیں نا، اس لیے ان کو پتا ہے اچھی طرح سے، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ رہا. وہ ندوۃ العلماء سے فارغ ہیں بھائی، ہمارے شیخ عبداللہ ندوی ہیں وہ، تو گالیاں کھا کے ان کا بھی بڑا عجیب و غریب کہانی ان کی بھی ہے. اور باقاعدہ ندوۃ العلماء کے اندر استاد سے ایک طالب علم نہیں برداشت کر پاتا ہے. ندوۃ العلماء کے اندر ایک استاد تھے، انہوں نے بتایا، استاد تھے اس وقت، ان کا مطلب بچپنے کا زمانہ تھا سمجھیے. تو ایک مولوی بڑے متعصب ہوتے، درسوں میں یہ کاٹتے بہت ہیں. تو کسی مولوی وہ جو درس پڑھا رہا تھا، وہ کون سا سبجیکٹ تھا شیخ؟ ہدایہ، جس کے بارے میں لکھا ہوا ہدایہ کل قرآن، ہدایہ قرآن کی مانند ہے. وہ فقہ کی کتاب مارکۃ الآرائن کی، اور جس کے اندر بہت ساری باتیں بہرحال چھوڑیں. تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اہل حدیثوں کے ہاں منی کھانا جائز ہے. انہوں نے کہا اہل حدیثوں کے ہاں منی پاک ہے، اہل حدیثوں کے ہاں منی پاک ہے، تو پھر وہ کھاتے کیوں نہیں؟ انہوں نے یہ کہا. اب ظاہر ہے کہ اس میں اہل حدیث بچے بھی ہوتے ہیں، وہ برداشت نہیں کر پائے. عبداللہ صاحب کو برداشت نہیں ہوا. عبداللہ صاحب نے کہا کہ آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی کہ وہ پاک ہے تو اس کو کھاتے کیوں نہیں؟ آپ کے یہاں 1 درہم بھر، انہوں نے برجستہ کہا کہ آپ کے مذہب میں فقہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ 1 درہم بھر پیخانہ اگر جسم پر لگا ہے تو نماز پڑھنا جائز ہے، تو اس کو آپ چاٹیے. صحیح بات ہے نا؟ لیکن اس مولوی کو برداشت نہیں ہوا، نکال دیا گیا بھائی ندوۃ العلماء سے، باقاعدہ فصل سے نکال دیا گیا، تم ہمارے کلاس میں نہیں بیٹھ سکتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ٹیٹ فار ٹیٹ، اینٹ کا جواب پتھر سے ملا، اس کو چوٹ لگی دل میں کہ یہ میں استاد ہوں، یہ شاگرد ہے، اس نے یہ جواب کیسے دیا. لیکن نہیں، ایسے جوابات ان کو ملیں تو پھر یہ بلبلاتے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے قتل کے باقاعدے چیک جاری ہو رہے ہیں، اس وقت ہمارے قتل کے باقاعدے فرمان جاری ہو رہے ہیں، اور مجھے انتظار ہے کب امیر تبلیغی جماعت ہمارے قتل کے فرمان ان بیچارے بھولے بھالے تبلیغی بھائیوں کے ہاتھوں جو ہے چیک جاری کریں. اس کا انتظار ہے. ابھی 2-3 دن پہلے مجھے فیکس آیا ہے، انگلش کے اندر فیکس آیا کہ اگر تم ہمارے علماء کے خلاف بولتے رہے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے. ہم نے کہا ماشاءاللہ چلو اچھا ہے بھائی، راہ شہادت ہمیں اس منزل میں ہوں. اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں شہادت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. مجھے اس کا غم نہیں ہوگا کہ میری جان چلی جائے گی، لیکن کم از کم اتنا تو ہوگا کہ ہمارے وہ بھائی جو تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں